تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو سب جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر جو انسانیت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ عصر حاضر میں سسرال والے ایک بہو پر خدمت کے نام پر اس قدر استحصال کرتے ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے بہو پر سسرال والوں کی خدمت لازم نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر اخلاقی طور پر اپنے سسر، ساس، دیور، نند اور گھر کے باقی افراد کی دیکھ بھال کریں تو یہ اس کی مہربانی ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا کرم ہوگا، لیکن اس کے باوجود بہو سے ایک تو باندھی کی طرح گھر کے سارے کام لیے جاتے ہیں اور دوسری طرف حقوق کے مطالبے کے نام پر اس پر جس قدر ظلم و استحصال کیا جاتا ہے وہ ناقابل برداشت اور وحشیانہ عمل ہے۔ سسرال والے بجائے اس کے کہ بہو کے کام کی حوصلہ افزائی کریں، الٹا اس پر خواہ تنقید کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہو ہی نہیں بلکہ اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ بھی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ چوری چھپے دیواروں کے ساتھ لگ کر خون کے آنسو روتی ہے، جن کو سننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا۔ ساس کی اپنی سگی بیٹی کا معمولی درد اس کی راتوں کی نیند تک حرام کر دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اپنے بہو پر درد دے کر وہ اپنے اس فعل سے شرمندگی تو کیا، اس کا گمان تک بھی نہیں کرتی ہے۔ ایک ساس جس طریقے سے اپنی لاڈلی بیٹی سے پیش آتی ہے، اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر اس میں برابر کی شریک ہو جاتی ہے، ٹھیک اس طرح اگر یہ رویہ بہو کے ساتھ بھی روا رکھا جائے تو دنیا ہی میں جنت کے گھر کا نظارہ مل جاتا، مگر وہ اسے اپنی نوکرانی سمجھتی ہے اور اسے اپنے حقوق جتا دیتی ہے، حالانکہ بیوی پر اس کے خاوند کے علاوہ کسی کے حقوق نہیں ہیں۔ آج کے سسرال والے اتنے ظالم بن گئے ہیں اور بہوؤں کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ کسی جنگل، مکان اور دکان وغیرہ کے اندر آگ لگ جائے تو ممکن ہے کہ اسے پانی لگا کر بجھایا جا سکتا ہے، لیکن سسرال والوں کا ان کی بہو پر ظلم و تشدد ایک ایسی آگ ہے جو پورے معاشرے کو راکھ کے ڈھیر بنا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ موجودہ سماج کے سسرال والے اتنے بے ضمیر بن گئے ہیں کہ ایک بہو کے حقوق پامال کرتے کرتے اتنے سنگ دل بن جاتے ہیں کہ کبھی انہیں اپنی غلطی کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کے زمانے میں جب کوئی کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر اپنے گھر لے آتا تو ایسا ماحول اور معاشرہ بناتے تھے کہ بیٹی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ باپ کے گھر میں ہے یا میکے میں، لیکن آج کل کا ماحول اس قدر خرابی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ جس طرح زمانہ جہالیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو ٹھیک اسی طرح آج کے سسرال والوں نے بھی دوسروں کی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اگر بہو نے بیٹے کی بجائے بیٹی کو جنم دیا ہے تو اسی وقت سے سسرال والوں کی طرف سے طلاق کی دھمکیاں ملنے لگتی ہیں۔ آخرکار کون اس درد کو محسوس کرتا ہے جس درد میں ہماری بہو بیٹیاں اس قدر مبتلا ہیں، بڑی بے رحمی اور بے دردی سے اپنی جان گنوا بیٹھتی ہیں۔ ہمارا سماج چپ چاپ اس ظلم کا تماشا دیکھتا ہے، حالانکہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ظلم پر چپ رہنے والے بھی ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص نے آ کر اسے کاٹ دیا تو اس کے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ بعض اوقات بہو اور سسرال والے کہیں نہ کہیں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور دونوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ یہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے گھر کے حالات ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے حالات بدل سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، عزت کرنا، درگزر کرنا، پردہ کرنا وغیرہ
آج کل کے معاشرے میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ میاں بیوی، اولاد اور والدین، ہمسایہ اور ہمسایہ، نند اور بھابھی، ساس اور بہو وغیرہ کے اختلافات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسرال والوں کی قدر کرے اور یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر میرے شوہر کے سوا کسی اور کے حقوق نہیں۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سسرال والوں کی خدمت کرنی چاہیے، بلکہ وہ اپنے والدین کی طرح سسر اور ساس کی عزت کرے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور اپنے اندر قوت برداشت کا مادہ بڑھائے تاکہ وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکے۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم گھر کے ماحول کو اخلاقیات سے ہمکنار کریں گے۔ اس طرح کہ اللہ کے فضل سے ہمارے گھروں کے فتنوں کے ساتھ ساتھ دلوں کے میل بھی دھل جائیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ ہونے والی موٹیویشنل ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔